معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 29 اگست بروز اتوار 2021 کا یہ درس قرآن انشاءاللہ واقعہ کرب و بلا پر مشتمل ہے۔ آج میں ایک تمہید باندھ رہا ہوں، کل سے پھر ہم سلسلہ وار شہادتوں کا سلسلہ شروع کر دیں گے۔ صاف ظاہر ہے کہ 72 افراد کی شہادت تو بیان نہیں ہو سکے گی، مگر چیندہ چیندہ خاندان اہل رسول کی شہادت، اور جب ہم محرم کے اینڈ پر پہنچیں گے تو پھر امام عالی مقام کی شہادت بھی بیان کروں گا۔ کل میں نے بیان کر دیا تھا کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ میدان کرب و بلا میں پہنچے۔ یہاں پہنچ کر بس آج کی نشست میں دو باتیں بتانی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پہلے دن سے مشہور تھی، اس بات کو غور سے سمجھ لیں۔ شہادت پہلے دن سے پتہ تھا، حضور پاک کو خبر دے دی گئی تھی کہ آپ کی امت آپ کے اس نواسے کو شہید کر دے گی، یعنی یہودی عیسائی یہ کام نہیں کریں گے، یہ آپ کی امت کرے گی۔ اب اگلا مسئلہ کہ آج کے دور میں کیسے پتہ چلے کہ یزیدی کون ہے اور حسینی کون ہے؟ بڑا مشکل مرحلہ ہو گیا ہے۔ محلے دار بھاگ رہے تھے، کوئی بندہ چوری کر کے بھاگ گیا، اور ان دنوں میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ لائٹیں شیٹیں تو ہوتی نہیں تھی، تو رات کا ٹائم تھا، ہر طرف شور پڑ گیا بھی چور 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 چور۔ اب وہ جو چور تھا نا وہ بھی اسی قافلے میں شامل ہو گیا، اور اس نے بھی کہنا شروع کر دیا چور چور چور۔ اب آپ بتائیں پھر چور کون ہے؟ پتہ ہی نہیں چلا کہ چور ہے۔ بس اس واقعہ کربلا میں یہی مسئلہ ہوا ہے، ایک تو چور پکڑے گئے، کوفہ والے بھی اور یزیدی بھی۔ آج ہر طرف یہی شور ہے کہ ہم حسینی ہم حسینی ہم حسینی، وہ یزیدی وہ یزیدی وہ یزیدی، پتہ ہی نہیں چل رہا بھی چور ہے کون۔ تو میں نے آپ کو دو علامتیں آج پھر رپیٹ کر رہا ہوں، بتا میں نے پہلے دی تھی۔ ایک تو یہ دیکھو کہ وہ کون سی جماعت ہے جو یزید والے کام کر رہی ہے، اور وہ کون سی جماعت ہے جو حسین والے کام کر رہی ہے۔ تو میرا قرآن پہ ہاتھ ہے، میں یہ بلند کر کے ویڈیو میں دکھا رہا ہوں کہ یہ میرے سامنے قرآن ہے۔ اہل سنت ہر وہ کام کر رہے ہیں جو میدان کربلا میں امام حسین نے کیا ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ تلاوت قرآن یہ حسین والا کام ہے۔ وضو، اب آپ کو اتنا تو بولنا چاہیے، یہ امام والا لفظ بولے نہیں تو بعض والے کالے نے، کسی نے میری ویڈیو سن لی تو وہ کہے گا جی دیکھو جی امام نہیں کہتے۔ بھائی ہمارے تو دلوں کے امام ہیں، ہماری محبتوں کے امام ہیں، ہمارے عشق کے امام ہیں، ہمارے جذبہ جہاد کے امام ہیں، ہمارے استقامت کے امام ہیں، اور ہمارے لیے تو امام حسن کے بعد سب سے اعلیٰ ہستی امام حسین کی ہے۔ میرے معزز سامعین، ہم قرآن پڑھتے ہیں، یہ امام حسین کا کام ہے۔ ہم یہ وضو کر کے مسجد میں آئے بیٹھے ہیں، یہ امام حسین کا کام ہے۔ ابھی آپ دین سن رہے ہیں، دین یہ امام حسین کا کام ہے، اور ہمارا کعبہ وہی ہے جو امام حسین کا ہے۔ امام حسین نے کربلا کی ریت پر سجدہ کیا، آگے وٹی رکھی، لیٹ بولے ہو یا تو تمہیں وٹی کا پتہ کوئی نہیں تے، یا تسی شک چ پی گئے ہو کہ قاری صاحب گل کتنے لے گئے نے۔ تسی وٹی رکھ دے کیونکہ امام حسین نے کوئی نہیں رکھی، اسی وہ ٹھیپی شیپی رکھ دے۔ امام حسین نے تپتی ریت پہ سجدہ کیا ہے، ہمیں جہاں جگہ مل جائے ہم بھی کر لیتے ہیں۔ اب آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ امام حسین نے صبر کیا، اگر ماتم عشق حسین ہوتا تو سنی تم سے بڑھ کر کرتے، پر یہ ان کو کرنا چاہیے جن کے ہاتھوں سے قصور ہوا ہے۔ یہ ایک تو یہ طبقہ حسینی یزیدی ہے، ایک اور طبقہ ہے وہ نیم یزیدی ہے۔ بولیے وہ۔ اب آپ کہیں گے جی نیم کون ہے؟ نیم وہ ہوتا ہے جو ظالم کا ہاتھ روکتا بھی نہیں اور مظلوم کی مدد بھی نہیں کرتا، اور ظالم کے ساتھ مل کے ظلم بھی، پر یہ جو اس نے ظالم کا ہاتھ نہیں روکا، برے کو برا نہیں کہا، غلط کو غلط نہیں کہا، تو یہ ساتھی بھی ظالم کا ہی نکلا نا، یہ ساتھی بھی۔ تو یزید نے اگرچہ خود قتل نہیں کیا
خود تیر نہیں چلایا مگر آرڈر اسی بدبخت کا تھا، خوش بھی وہی ہوا اور سارا فائدہ بھی، اور کسی قاتل سے اس نے کوئی انتقام بھی۔ اب ایک وہابی صاحب کا مجھے فون آیا، مولانا صاحب کا، میں مولانا صاحب کہتا ہوں کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ ساڈے شاہ جی جڑے نا یہ پھڈا پاندے نے، یہ پھڈا نہیں ہوندا، یہ مسلک دی ترجمانی ہوندی ہے کہ تانوں پتہ تے لگے کہ تہاڈا مسلک کیڈا حال ہے۔ تو خیر وہ میں گیا ملتان تقریر کرنے، تو اب وہ میری تو کوئی ٹیپ ٹاپ نہیں تھی، کوئی نال چار مچھندر بھی نہیں ہوندے میرے پیر صاحب تے، وہ ایڈی کوئی میری 10 من دی پگ بھی نہیں ہوندی، پجارو شجارو میرے کو ہے کوئی نہیں۔ ملتانی بڑے پیر پرست نے اور وہ وڈا پیر انہوں ہی مندے نے جن کی گڈی وڈی ہوئے۔ میں خیر تقریر کرن گیا، وہ میرے کو پوچھ رہے ہیں مولوی صاحب آ گئے ہیں؟ میں کہا جی میں ہی مولوی ہوں۔ انہوں نے آخیا جی یہ تو بس ماڑا جی مولوی ہے دل چاکھیا۔ اتنے ایک مولوی صاحب آ گئے کسی اور مسلک دے، انہوں نے کہا کہ یہ حدیث ہے اور بخاری میں ہے، مسلم شریف میں ہے۔ میں نے کہا کون سی؟ اس نے سنائی اور غلط پڑھی۔ میں نے کہا ایک تو حدیث اس طرح نہیں ہے اور دوسری مسلم شریف کی کس کتاب میں ہے؟ کہنے لگا کتاب العلم میں ہے۔ میں نے کہا اگر یہ کتاب العلم میں ہو تو ابھی تیرا مسلک قبول کرنے کا اعلان کر دوں گا۔ اب یہ مسلم شریف کی بات ہو رہی ہے کہ کچی پکی روٹی کی کتاب کی بات نہیں۔ وہ کہنے لگا، وہ بھی بڑا تکڑا ہو کے تیاری کر کے آیا تھا اور مجھے تو اس بارے میں کوئی تیاری پتہ تھا کہ ایک تو اس نے حدیث غلط پڑھی ہے اور دوسرا مسلم شریف میں ہے پر کتاب العلم میں وہ تھی کتاب المساجد میں۔ اب یہ اس کو پتہ نہیں تھا بیچارے کو، اور انہوں کا علم وہی ہوتا ہے، نورے نے سنیا غفورے کولوں، غفورے نے سنیا دھتورے کولوں، چل سن سنا کے عالم بنے پھرتے ہیں۔ اب میں نے ان سے کہا جی منگوائے مسلم شریف۔ اور ساڈا جڑا مولوی سی نا وہ بڑا چلاک، جنہیں مینوں بلایا سی انہیں عربی والی منگا لئی، نہیں سمجھے تسی، جنہیں تے زبرا زیرا بھی سادی عربی جڑی مدرسے منڈے نوں پڑھائی جاندی ہے۔ بس اللہ دے بندے تو رحم کر، ترجمے والی لے آ، جے میں نہ ہی پڑھیا ہوندا تے میرے پلے کی رہ جانا سی، نہیں سمجھے ہو۔ خیر وہ جب لے آیا اس نے ایک عربی کی میرے آگے رکھ دی، ایک میں نے کہا جی مدعی آپ ہیں، آپ نکالیں یہ کتاب العلم ہے، اس سے وہ حدیث نکالیں اور اسی ترتیب سے نکالیں جس ترتیب سے آپ نے پڑھی ہے، وہ ہو تو نکالیں۔ آدھا گھنٹہ کدے اگے کدے پیچھے، میں کہ مولوی صاحب ساری رات لولا یہ تو حدیث نہیں ملنی۔ انہوں نے اسی کہ کیا میں تیرا مسلک قبول کراں گا، چلو مولوی نو واپس ہی لے چلیے، مگر ہوئے تھے۔ اب جب میری باری آئی الحمدللہ میں نے 2 منٹوں میں نکال کے سامنے رکھ دی۔ اب وہ مولوی صاحب تو منہ چھپا کے چلے گئے، ذلت کا توق گلے میں ڈال کے۔ اب جس نے بلایا تھا وہ کہے وڈا سائیں تسی تو بڑے وڈے مولوی ہو۔ میں کہ وڈے تو ہن پتہ لگے، جدو مینوں بس تو لایا میں تینوں ملیا ادو وڈا کیوں نہیں بنیا، نہیں سمجھے ہو۔ ہن تو بھائی وڈا بھی کسی شے نال لوکی بندے نے۔ بہرحال مولوی صرف اپنے علم سے ہوتا ہے، نہ پگڑی سے، نہ رنگ سے، نہ روپ سے، نہ چیلوں سے، نہ چمٹوں سے، نہ زیادہ نعروں سے، نہ خاموشی سے، کسی چیز سے نہیں۔ مولوی ہے تو اس کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہونا چاہیے۔ عرض کر رہا تھا ایک نیم یزیدی طبقہ ہے، ایک مولوی پاکستان کے ایک مولوی نے کتاب لکھی ہے، رشید ابن یہ اس نے یزید کی شان میں لکھی ہے، اس کو امیر المومنین بھی لکھا ہے اور اس کو معاذ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے لقب بھی دیے ہیں، استغفر اللہ العظیم۔ اب میں غصے سے ہٹ کر آپ کو بڑی علمی بات کہنے لگا ہوں، وہ کوئی ابو یزید بٹ ہے۔ اب آپ کہیں گے ہم تو اس کو جانتے ہیں، تو میں ابھی بتا دیتا ہوں، جماعت اسلامی کا نام ہی سنیا کہ نہیں سنیا؟ وہ جماعت اسلامی کا مولوی ہے، اور اس کی تعریف پہ تقریر کس نے لکھی؟ سید ابو الاعلیٰ مودودی، جو جماعت اسلامی کا بھائی بولو سنیو اور سجڑوں، تمہیں اگے پیچھے کا پتہ نہیں ہوتا تا ہی تو پھنس جاندے ہو۔ اے گلا نوٹ کرو، آپ کے ذریعے پورے ملک میں یہ جاری ہے بات، لوگوں کو یاد رہے گی، آپ کو نہیں رہے گی۔ اب مودودی صاحب نے اس کی تقریر کی ہے، اب تو پتہ چل گیا کہ یزیدی کون ہے۔ اور بتا دوں اس پہ تقریر لکھی ہے مفتی شفیع عثمانی صاحب نے۔ اب یہ مفتی شفیع عثمانی صاحب کون ہے؟ یہ جسٹس مفتی محمد تقی عثمانی کے ابا جی ہیں۔
دیوبندیوں کے شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی کے، اس نے بھی تعریف لکھی ہے. ایک اب طبقہ یہ بھی ہے، ایک تیسرا طبقہ اب اور نکل آیا ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ جی یزید کا قصور کی ہے. اب ہم نے ان سے پوچھا کہ یزید کی شان کیا ہے؟ اب وہ ہم سے پوچھتے ہیں قصور کیا ہے. میں نے کہا قصور یہ ہے، علامہ صاحب سے دیو کہ بہو جناب تھوڑے طرح سے جیسی کریں جی بیٹھے ہیں، ساڈا بھی خیال کرو. اچھا جی، عرض کر رہا تھا، میں نے کہا اس کی تعریف میں تمہارے پاس کیا بات بڑی سننا. وہ کہنے لگا تمہارے پاس اس کی برائی کیا ہے؟ میں نے کہا اس نے مدینے پر حملہ کیا ہے. بولو جی، مدینے پر. اور معزز سامعین نوٹ کریں، اس کا ذکر کہاں ہے؟ مسلم شریف میں. بولیے بولیے، اس کو کہتے ہیں واقعہ ہر راہ. لفظ بولو، واقعہ ہے. یہ جلسوں میں کام نہیں ہوتے، یہ آپ کو انشاءاللہ یہیں سے سبق ملے گا. اس پر جناب اس نے 3 دن تک مسجد نبوی میں گھوڑے دوڑتے رہے ہیں. اس مسجد نبوی میں یہ کام تو فرعون بھی نہیں کر سکا، قارون، حمان، ابو جہل اور جو وہ جناب ابو لہب نہیں کر سکا جو اس یزید ظالم نے کیا ہے. اور پھر سنیے، اس نے کہا 3 دن تک تمام عورتیں تم پر حلال ہیں، جس بچی کو پکڑو زنا کرو، کوئی گناہ نہیں ہے. تقریباً 10,000 مدینہ طیبہ میں پاک باز خواتین کی عزتیں لوٹی گئی ہیں. یہ ہے ان کا اچھا یزید، ان ظالموں کا یزید جو کہتے ہیں جی اس نے کیا کیا ہے، اس نے کیا کیا ہے. آگے سنیے، اس میں آپ کو ایک مسلک اہل سنت کا تڑکا نہ لگا دوں. اب یہ تابعی ہے سعید ابن جبیر، پڑھیے رحمت اللہ علیہ. آپ بول کے بتا سکتے ہیں کہ تابعی کس کو کہتے ہیں؟ جزاک اللہ. جو صحابی کا شاگرد ہے، صحابی کا اس وقت شاگرد کا لفظ نہیں تھا، کیونکہ عربی میں گاف ہے ہی کوئی نہیں. عربی میں اس لیے ہمیں امام بارگاہ عربی میں گاف، تو ہمیں امام بارگاہ کا پتہ ہی نہیں. عربی میں ڈال کوئی نہیں، ہمیں کنڈوں کا پتہ بھی. وہی عبادت تو عربی میں ہونی چاہیے نا، تو عربی میں ڈال تو ہے کوئی نہیں، اس لیے ہمیں کنڈے شریف کا پتہ. کہ تسی کسی نے کہا کہ ویکو کسی نے آکھو نا کہ اللہ کرے تیرا کنڈا ہی ہو جائے، آکھو کسی نے، پھر ویکھا جے نہیں یقین تو کسی مولوی نو کہہ کے ویکھ لو، جا مولوی صاحب تیرا کنڈا ہو جائے. مولوی صاحب یہ اپنا کر چھڑے گا یا تھوڑا اتنے نقد کر چھڑے گا. تو ان چیزوں کو کوئی عبادت کہہ سکتا؟ خیر مرضی ہے، مرضی والوں کی. آپ کو بتا رہا تھا 3 دن کوئی مسجد نبوی کے اندر نہیں گیا اور کوئی باہر ہے، گھوڑے دوڑتے رہے. ایک ہستی اندر رہ گئی، عبداللہ ابن عباس کے شاگرد تابعی سعید ابن جبیر. ذرا سبحان اللہ کہہ کیا بات بڑی مزے کی ہے. سنیو اور سنیو، ایسے واسطے تو سب کو چھڑ کے میں تھوڑے کو آ گیا. تھوڑا مسلک ابو بکر صدیق تو شروع ہے. 3 جماعتاں میں پھریاں نے ویکھی کھڑا جو بندیاں کو پڑھے ہیں، وہاں بھی ساری زندگی گزاری ہے تو تھوڑے وال سمجھ کے آیا ہوں. تھوڑے وال اے گل سمجھیے. وہ ہوا کیا کہ جب یہ سعید ابن جبیر اندر رہ گئے، بزرگ تھے، کمزور تھے، عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، تو ان کو تو پتہ نہیں چلتا تھا، اذان ہوتی نہیں تھی. تو یہ چونکہ سرکار کے روضہ پاک کے قریب بیٹھے رہتے تھے، 3 دن بیٹھے رہے. جب نماز کا ٹائم ہوتا تھا تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم روضہ پاک سے فرماتے تھے سعید نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز ادا کر لو. اب میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، اس وقت تو دیوبندی بریلوی اہل حدیث کوئی مسلک نہیں تھا، پر تمہارا عقیدہ اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا انشاءاللہ کہ حضور زندہ ہیں. حدیث ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم، ہر نبی اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے. اور یصلون، نبی اپنے روزوں میں نماز بھی ادا فرماتے ہیں. بولیے نماز بھی ادا. یہاں ایک قلعہ دیدار سنگھ ہے، قصبہ ہے، اب تو شہر ہے. وہاں ایک مولوی صاحب بڑے کرناٹ تھے، فوت ہو گئے، اور مماتیوں سے ان کا تعلق تھا، اور وہ بڑے
گہرے مناظر تھے تگڑے. ان کا چھوٹا بھائی میرا دوست تھا, وہ حیاتی تھا, تو میں نے ان کے گھر تھا اور وہ بھی آیا ہوا تھا اپنے بھائی سے ملنے, اور میں ان کے چھوٹے بھائی سے دوست تھا, میں استاد تھا, میں بھی تھا. میں نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ یہ تیرا بھائی بڑا مناظر ہے اور ہے مماتی, اس سے میرا پیچھا ہی ڈلوا دے, اس سے میرا. تو وہ مینوں کہنے لگا مولوی سیف اللہ خدا دا خوف کر, تیرے تو بڑے ہوندے شاگرد نے. یہ ادو کی گل ہے, بالکل منڈا جہا سی, میں شادی ہوئی بھی سی تو 6 مہینے ہوئے سن. میں انہوں کہا جی نہیں, یہ تسی میرا پیچھا پواؤ تو پھر لڑنیاں ویکھو. اور تو چھوٹا ہے, میں کیا میں کوئی رشتے کی گل پیا کرنا بھی میں بڑا چھوٹا تے اگوں بڑا وڈا, میں کیا تسی گل کرو علم دی, انہوں لیاؤ. کہندے ٹھیک ہے. وہ جناب مولانا صاحب ہو گیا, اتنے ٹھڈ تے آ قد, وٹو برادری سی اور انہوں دا بڑا نام پورے علاقے 'چ. خیر جی پیچھا شروع ہو گیا جی, بہت بڑی مسجد ہے. وہ جناب پیچھا شروع ہو گیا جی. میں اتنے بیٹھا, میں کیا ہاں جی مولوی صاحب, کہندا تیرے کول کی دلیل ہے کہ نبی زندہ ہے؟ میں کیا ایک دی گل کراں یا ساریاں دی؟ اپنے دی گل کراں یا اپنے نبی دے پیچھے نماز پڑھن والے دی؟ وہ نا بڑا ہس کے دے اپنے بھائی نوں کہن لگیا منڈا تے ٹھیک ہے, منڈا تے پہلے تو میں اندر نک تے ہی نہیں نہ پیا. انہیں آخیا ہے کہ تو بڑونگڑا بٹھا کے تے مینوں یار دے نال گل کرانی ہے. ہاں جی, انہیں کہا تو کہ ہو تے صحیح تھوڑا جہا, یہ بھی بڑا بے قرار ہے. میں کیا اپنے نبی دی گل کراں یا پیچھے نماز پڑھن والے دی گل کراں؟ کہندا پہلے پیچھے والے دی گل کر لے. تو میں کیا پھر اٹھا مسلم حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے میں معراج دی رات جا رہا سی تے میرا گزر سیدنا موسیٰ علیہ السلام دے مزار مبارک تو ہویا. میں ویکھیا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر مبارک وچ کھڑے ہو کے نماز ادا فرما رہے نے. لو جی میں گل کی تھی, اگوں کہن لگیا واہ واہ مولویا یہ تو عجیب گل کرتی. میں کیا جواب دے. کہندا حضور باہروں جا رہے نے اور قبر دے اندر ویکھیا, یہ تے نبی دا معجزہ ہے, یہ تے ساڈے نبی دا. وہ کہندا معجزہ دلیل نہیں ہوندی, معجزہ نبی دے نال خاص ہوندا ہے. تسی معجزے تو کوئی مسئلہ کر سکدے, بس معجزہ یہ نہیں ہے کہ اس نبی دی شان دی علامت ہے, وہ تے معجزہ ہے. اگوں مینوں وہ چھوٹا بھرا کہندا لے ہن کر گل, تینوں آکھیا سی نہ چھیڑ, کر گل. میں کہا جی میں کرنا وا. میں انہوں کہا, میں کہ مولوی صاحب چلاکی نہ کر, حضور نے ویکھیا اور آپ دی نظر اندر تک گئی, یہ تے ہے میرے نبی دا معجزہ, پر اندر جڑے موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے سن وہ کی ہے نہیں سمجھے. تسی کوئی سمجھے ہو؟ وہ بڑا سمجھیا اور اینا سمجھیا کہ رنگ اڑ گئے ہوندے. میں کیا حضور اتوں ویکھن اندر تک, یہ تے ساڈے نبی دا معجزہ ہو گیا, پر اندر جڑے موسیٰ علیہ السلام کھڑو کے نماز پہ پڑھ رہے نے وہ بھی ساڈے نبی دا معجزہ ہے یا انہاں دی زندگی دی دلیل ہے؟ زندہ ہے کہ نہیں زندہ ہے یہ دس, یا یہ آنکھ بھی نبی دی آنکھ نالوں کھڑو ہی اٹھے, یہ نبی دی آنکھ نال انہوں نے نماز پڑھنی شروع کر دی. یہ تے نبی دا معجزہ نہیں ہو سکتا. ساڈے نبی دا یہ معجزہ ہے کہ باہروں اندر ویکھیا, پر اندر وہ جڑے کھڑو کے پہ نماز پڑھ رہے نے یہ حیات موسیٰ دی دلیل ہے. بولو حیات موسیٰ دی دلیل ہے. اگوں نے ایک گل ہور کیتی, انہیں ہلکا جا جواب سن کے اپنے موضوع تے آ کے گل مکائیے. اس مینوں آکھیا بھئی جدوں بندہ اگلے جہان چلا جائے نا, یہ جسم سلامت نہیں رہندا, یہ جسم پھر اللہ دوبارہ لا کے اٹھائے گا. یہ نہ میں جواب دیتا. میں کیا عیسیٰ علیہ السلام نواں جسم لے کے آن گے یا اسے نال آن گے؟ نہیں سمجھے. ادو بڑی گل سی, وہ چھوٹے مولوی صاحب کہنے لگے شاہ جی تیرا 500 پکا ہو گیا. وہ چھوٹا بھرا کہن گیا, انہیں دیتا تو کوئی نہیں, وہ پکا کرتا. انہیں کیا تیرا 500 پکا. وہ جناب میں انہوں کہا بھئی عیسیٰ علیہ السلام اتنے نے, زندہ نے, تیرا بھی عقیدہ ہے تے ساڈا بھی. ہن وہ جہان بھی اگلا ہے, اس جہان وچ انہیں کہا جی یہ جہان والا جسم اگے چلدا, اس نو اللہ دوبارہ جوڑے گا تے لے آئے گا. میں کہا دھوکھا نہ دے, عیسیٰ علیہ السلام زندہ نے, کہندا زندہ نے. میں کہا جدوں واپس آن کے جسم یہی ہوئے گا یا نواں ہوئے گا؟ تے میں کہ حدیث نہیں پڑھی, حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے
زمین تے حرام کر چھڑیا کہ نبیاں دا جسم کھائے. یہ اللہ نے زمین تے. میں کیا عیسیٰ علیہ السلام آن گے, میں کیا مولوی صاحب اگلی بھی سن, وہ غسل کر کے گئے سن, زلفاں گلیاں سن, جدو واپس تشریف لے آن گے اوویں ہی انہاں دی زلفاں چوں پانی دے قطرے ٹپک رہے ہون گے. تے جدو پیچھے کھڑون والے نبیاں دا اے حال ہے تے سوچ ساڈے مصطفیٰ دا کی مقام ہوئے گا. یہ تے ہن میں تو میرے بھائیوں عقیدہ رکھو کہ امام حسین کل بھی زندہ تھے, آج بھی زندہ تھے. اب جب یہ ایک اور یزیدی طبقہ آ گیا, جی یزید نے کیا ہے, پھر یزید نے بیت اللہ پر بھی حملہ کیا. بولو بیت اللہ پر بھی, اور کعبے کے غلاف کو آگ لگائی گئی. اب یہ یزید کے گن گاتے پھر رہے. تو اب آخری